السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، روز عاشوراء ہے اور امام کی حدیث یہ ہے کہ عاشوراء کے دن انسان اس طرح سے گریہ کرے کہ جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے. صبح عاشوراء سے عصر عاشوراء تک حسین نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کئی بار کی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام صبر ہے. کربلا کے میدان میں کسی پر کوئی بھی مصیبت آئی، حسین اس مصیبت میں شریک تھا. حر کے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے سے لے کر عباس کے بازوؤں کو اٹھانے تک، علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچنے تک، یتیم حسن قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرنے تک حسین نے ہر بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عصر کا جب وقت آتا ہے تو حسین تنہا ہے، حسین اکیلا ہے. ننھی سی لحد کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. پروردگاری جو چھوٹا سا عطیہ تھا وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے شبیر نے. اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا ہے. حسین ایک بار پھر جاتے ہیں اسی بلندی پر، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا مولا. علی اصغر جام شہادت پی چکے ہیں، اب کوئی آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین رن کا رخ کرتے ہیں. یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجہ ما لکم انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا امام تم کو آواز دیتا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تعجب نہیں ہے، ان لاشوں میں کئی لاشیں تڑپی ہوں گی اور آواز دی ہوگی مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہماری کیا مجال کہ امام وقت آواز دے، ہماری کیا مجال کہ حسین آواز دے اور ہم آواز پہ لبیک نہ کہیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب حسین ایک مرتبہ خیموں میں آتے ہیں رخصتی کے لیے. ابھی تک بیویوں کو ڈھارس ہے. عباس چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، اون و محمد چلے گئے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، جھولے کا بچہ علی اصغر رن میں جا چکا ہے، لیکن بیویوں کو اس بات کی ڈھارس ہے کہ حسین زندہ ہے.
زینب نے اونا محمد کی قربانی اس لیے پیش کی تھی کہ حسین بچ سکے، حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ لیلا نے علی اکبر کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ حسین پر صدقہ دے سکے۔ لیکن عزیزوں وہ وقت آتا ہے کہ جب حسین خیمے میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مجھے میدان کربلا میں جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا کہ ایک شور بپا ہوا۔ ارے بیویوں نے حسین کو اپنے گھیرے میں لیا، حسین نے ایک ایک بیوی سے رخصتی لی۔ عزیزان محترم، حسین نے ایک ایک بیوی سے رخصتی لی۔ جیسے ہی زینب کے پاس آتے ہیں، زینب فرماتی ہیں بھیا رخصت تو کر دوں گی لیکن اس سے پہلے میری یہ خواہش ہے۔ حسین فرماتے بہن زینب کیا خواہش ہے؟ فرماتی ایک مرتبہ اپنے کرتے کے دامن کو ہٹائیے، اپنے کرتے کو ہٹائیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے گلے کا بوسہ لے لوں۔ زینب کیا بات ہے بھیا، بابا نے کہا تھا کہ جب حسین رخصتی کو آئے تو اس کی گردن کا بوسہ لے لینا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں شمر کا کند خنجر چلے گا۔ اتنا سننا تھا، حسین نے کرتے کو تو ہٹا دیا، زینب نے بوسہ لے لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے بھی کہا بہن میری بھی ایک خواہش ہے، بابا کی ایک وصیت مجھ سے بھی تھی، کہیے فرمائیے بھیا کیا وصیت تھی؟ ارے اپنی آستینوں کو پلٹو، ارے تمہارے بازوؤں کا بوسہ لینا ہے۔ بابا نے کہا تھا وقت رخصت حسین زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، کیونکہ انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، کوفہ و شام کے بازار میں لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، بھائی بہن سے رخصت ہوا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن زینب ذرا پرانا کرتا لے کر آؤ۔ پرانا کرتا منگایا، امام رسول منگایا۔ ایک مرتبہ جب کرتا پہن لیا تو حسین نے کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا، کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا۔ بہن نے جب دیکھا کہ بھائی نے گریبان چاک کیا ہے، جگہ جگہ سے پھاڑ دیا ہے، تو ایک مرتبہ زینب پوچھتی ہے بھیا ارے کرتے کے گریبان چاک کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن زینب میری شہادت کے بعد جب یہ اشقیاء میری چیزوں کو لوٹیں گے تو شاید کرتے کا پھٹا ہوا دامن دیکھ کر اس کو چھوڑ دیں گے، میری لاش کو برہنہ نہیں کریں گے۔ میں کہوں گا مولا، ارے مولا یہ امتحان آپ کے لیے نہیں تھا، یہ امتحان تو زینب کے لیے ہوگا کہ جب آپ خون و خاک و خون میں غلطہ ہوں گے تو زینب ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی کہ فرزند فاطمہ زمین پر ہے، کوئی آتا ہے امامہ لے کر جاتا ہے، کوئی آتا ہے کرتا لے کر جاتا ہے۔ ارے شمر آگے بڑھے گا، انگشتر حسین کو جدا کرنا چاہے گا، جب انگوٹھی باہر نہ آ رہی ہوگی ارے وہ لعین ایک مرتبہ خنجر کا وار کرے گا، انگشت مبارک ہاتھ سے جدا ہوگی اور اس انگوٹھی کو لے گا۔ یہ امتحان زینب کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، حسین ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے، حسین ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے۔ عابد بیمار کے خیمے میں آتے ہیں، عابد بیمار غشی کے عالم میں بستر پر ہیں۔ ایک مرتبہ حسین عابد بیمار کا شانہ پکڑتے ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، عابد بیمار سے کہتے ہیں بیٹا ذرا آنکھیں کھولو، اسرار امامت تمہارے حوالے کرنا ہے۔ بیٹا باپ جا رہا ہے، باپ کو رخصت نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ عابد بیمار نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھتے ہیں کہ باپ ہے، سر سے پیر تک خون میں غلطہ ہے، ارے جگہ جگہ زخم ہے۔ ارے عابد بیمار نے جیسے ہی باپ کی حالت دیکھی ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بھیا بابا کیا چچا عباس شہید کر دیے گئے؟ حسین کہتے ہیں عابد ارے بیٹا صرف عباسی شہید نہیں ہوئے ہیں، ارے اونو محمد و علی اکبر بھی جا چکے ہیں۔ ارے اتنا سمجھو کہ علی اصغر بھی میدان میں جا کے شہید ہو چکے ہیں۔ خلاصتاً یوں عرض کروں کہ اب ہمارے اور تمہارے درد سوا مردوں میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ عابد بیمار نے ایک مرتبہ عصا کو پکڑا، جناب زینب سے کہا کہ پھپھی اماں ذرا عصا کو میرے حوالے کیجئے۔ عصا کا سہارا لیا، بستر سے اٹھنا چاہا۔ حسین نے پوچھا ارے سید سجاد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا ارے جس کا باپ اس مظلوم حالت میں ہو وہ بیٹا بستر پر کیسے لیٹا رہ سکتا ہے؟ ارے میں جاؤں گا، آپ کا دفاع کروں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے شانہ پکڑا، بیٹا تمہارا امتحان یہاں پر نہیں ہے، تمہارا امتحان کربلا کے بعد شروع ہوگا۔ ارے جب زینب ام کلثوم کے سر پر چادر نہ ہو
اللہ اکبر. حسین عابد بیمار کو رخصت کر چکے ہیں. حسین عابد بیمار کو رخصت کر چکے ہیں. حسین عزیزان محترم جیسے ہی خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں مقاتل لکھتے ہیں حسین نکل رہے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پیچھے سے دامن کو پکڑ لیا. ایک مرتبہ کسی نے پیچھے سے دامن کو پکڑ لیا. اب جو حسین نے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ ہے جو بابا کا دامن پکڑے ہوئے. بابا سکینہ سے رخصت نہ ہو گئے. بابا سکینہ کو خدا حافظ نہ بولو گے. بابا میں آپ کو نہ جانے دوں گی. بابا میں آپ کو نہ جانے دوں گی. حسین بیٹی کو گود میں لیتے ہیں. حسین بیٹی کو گود میں لیتے ہیں خاموش کرانا چاہتے ہیں لیکن سکینہ گریہ کرتی جا رہی ہیں. بابا بابا آپ کو خیموں آپ کو رن میں نہ جانے دوں گی. عجیب منظر ہوگا. عجیب منظر ہوگا وہ جب حسین رخصت ہو رہے ہوں گے سکینہ سے. عزیزان محترم مجھے نہیں معلوم کن الفاظ میں بیان کروں. ایک بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کے سینے پر سوتی ہے, جو کبھی اپنے باپ سے جدا نہیں ہوئی. حسین اس بیٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کن الفاظ میں بیان کروں اس رخصتی کو. میر انیس نے کچھ اشعار کہے اس حوالے سے, شاید سمجھ سکو. فرماتے ہیں شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے, سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے. حسین رخصت ہو رہے ہیں خیموں سے. بیبیاں سروں سے اپنی چادریں پھینک رہی ہیں کہ حسین رخصت ہو رہے ہیں. اب ان سروں پر چادریں نہ رہیں گی. شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے, سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے. سمجھاتے ہوئے سب کو چلے اب جو گھر سے, بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے. ارے اس غل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ, پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ. پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ. شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ, پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ. ارے میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ. ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. لو عزیزو ارے سکینہ سامنے آئی. حسین نے وصیت کر دی بیٹی آج تک تم میرے سینے پر سوتی تھی لیکن آج سے ترتیب بدل جائے گی. آج سے علی اصغر میرے پاس سوئیں گے, تم ماں کے کلیجے پر سوگی, تم ماں کے سینے پر سوگی. اللہ اکبر. حسین رخصت ہوئے لیکن کیا عالم بے کسی ہے کہ حسین گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں, کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب نے خیمے سے یہ منظر دیکھا, آگے بڑھی, کہا کہ بھیا ارے مدینے سے چلی تھی تو آپ نے سوار کیا تھا, مدینے سے چلی تھی تو بھیا عباس نے سوار کیا تھا. آج یہ نہ سمجھیے کہ کوئی آپ کا ناصر و مددگار نہیں ہے. ارے یہ بہن آپ کو سوار کرے گی. لو عزیزو زہرا کا لال چلنے کو ہوا. زینب نے ایک مرتبہ حسین کا دامن تھاما, کہا بھیا رن کو تو جا رہے ہو لیکن ایک گزارش ہے. حسین بولے کیا ہے بہن زینب. ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے محلا یبن الزہرا, اے بھیا اے بنت زہرا اے ابن زہرا, اگر رن کو جا رہے ہو تو دھیرے دھیرے جانا. ارے پلٹ کر زینب کو دیکھتے جانا. ارے زینب کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. لو عزیزو حسین چلے ہیں رن کو, جنگ کی ہے. عزیزان محترم شجاعت کے جوہر دکھائے. مقاتل لکھتے ہیں حسین جنگ کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر کے جنازے پر نظر پڑتی ہے, کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کی جنگ نہ دیکھی. عباس کے لاشے پر نظر پڑتی ہے, ارے تم نے اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھی. عزیزوں حملے پہ حملہ کرتے جاتے ہیں لیکن عزیزوں ایک مرتبہ آواز غیبت آتی ہے کہ صبر کے جوہر دکھا چکے حسین
شجاعت کے جوہر دکھا چکے حسین، اب صبر کے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس آواز کا حسین کے کانوں سے ٹکرانا تھا۔ ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا، بس عزیزوں غضب ہو گیا۔ فوجیں یہ سمجھی کہ حسین تھک چکے ہیں، فوجیں یہ سمجھی اب حسین میں اتنی ہمت نہیں بچی کہ جنگ کر سکے۔ ان کو کیا معلوم حسین کی تلوار چلتی ہے تو مرضی الہی کے مطابق چلتی ہے، حسین کی تلوار رکتی ہے تو پروردگار کے حکم پر رکتی ہے۔ لیکن عزیزوں فوجیں یہ سمجھی حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ارے فرزند زہرا کو نرغے میں لیا گیا۔ ایک عجیب منظر کھینچا گیا ہے حسین پر حملے کا۔ عزیزوں کسی شہید کو اس طرح سے شہید نہیں کیا گیا۔ ارے ایک مرتبہ زہرا کا لال نرغے آدھا میں ہے اور مقاتل لکھتے ہیں ہر انسان آگے بڑھتا ہے اور زہرا کے لال پر حملہ کرتا ہے۔ ارے کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے پھینک رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر پھینک کے مار رہا ہے۔ عزیزوں زہرا کا لال ارے زین فرش پر سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ حسین نیچے تشریف لاتے ہیں، عجب نہیں ارے آواز فاطمہ گونجی ہو، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زینب نے بھی کہا ہوگا ارے مادر گرامی ارے زینب کہیں نہ گئی ہے، ارے دل زینبیہ ہے، زینب کھڑی ہے حسین کی قتل گاہ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حسین زمین کربلا پر آ گئے۔ بس آخری جملے ہیں، لیکن عزیزوں مقتل لکھتے ہیں کہ جب حسین زمین کربلا پر آئے تو پھر حسین کا جسم زمین کربلا تک نہیں پہنچا، حسین کا جسم زمین کربلا تک نہیں پہنچا۔ مقاتل لکھتے ہیں حسین کے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ جب فرزند زہرا زین فرس سے زمین پر تشریف لایا ہے تو حسین کا جسم زمین کربلا پہ نہیں ہے، ارے تیروں کے مسلح پر ہے حسین کا جسم۔ عزیزوں حسین زمین کربلا کے تیروں کے مسلح پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد حکم دیتا ہے کہ خیموں پر چڑھائی کا حکم دیا جائے، خیموں کو لوٹنے کا کام شروع کیا جائے۔ بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ حسین نے اپنی گردن کو گھمایا اور پسر سعد سے کہا ارے تو شرم کر، ابھی حسین زندہ ہے، کم از کم میری زندگی میں تو خیموں پر حملہ مت کر۔ عزیزوں پسر سعد کہتا ہے اے ہرملہ آگے جا، حسین کے کام کو ختم کر، حسین کو قتل کر۔ عزیزان محترم ہرملہ آگے بڑھتا ہے، آخری روایت ہے آپ کی خدمت میں عزیزوں، ہرملہ آگے بڑھتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ہرملہ نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے 10 وار کیے، اور حسین کا جب سر تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ہرملہ کا خنجر کند نہیں تھا، جاتا ہے اپنے خنجر کو کند کرتا ہے تاکہ مشکل سے سر جدا ہو، اور جب جاتا ہے حسین تیروں پر ہیں، حسین تیروں پر ہیں۔ ایک مرتبہ وہ لعین اپنا پیر سینے حسین پر رکھتا ہے اور اتنا فشار دیتا ہے کہ ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر، ارے حسین زمین کربلا پر آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ لعین امام حسین علیہ السلام کو پلٹ دیتا ہے، کہتا ہے آگے سے ذبح نہیں کروں گا، پیچھے سے ذبح کروں گا تاکہ حسین کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ اللہ اکبر، ہم آج بھی یہ باتیں سن کر رو دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی کیسے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں اے پسر سعد ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ارے حسین کے کانوں میں جیسے ہی زینب کی آواز پہنچی، ایک مرتبہ حسین نے تلہ زینبیہ کی طرف دیکھا، بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیموں میں واپس جاؤ۔ ارے زینب حکم امام پر خیموں میں واپس، ادھر 10 وار کرنا شروع کیے، ادھر 10 وار کرنا شروع کیے۔ عزیزان محترم روایتیں کہتی ہیں کہ 10 وار کیے، لیکن جب حسین زمین کربلا پر تھے اور وہ لعین وار کر رہا تھا تو روایتیں کہتی ہیں کہ تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام ملائکہ، یہ سب
کربلا پہنچ گئے تھے حسین کی قربانی دیکھنے کے لیے. حسین کی قربانی دیکھنے کے لیے عزیز اور روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ لعین امام حسین پر وار کرنا شروع کرتا ہے, پہلا وار کرتا ہے, دوسرا وار کرتا ہے, تیسرا وار کرتا ہے, مقاتل لکھتے ہیں کہ ہر وار کے ساتھ کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے کہ اب ہم اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے, ارے اس سے زیادہ مظلومیت حسین کا تماشا نہیں دیکھ سکتے. ارے ایک وار ہوا ملائکہ چلے گئے, ایک وار ہوا انبیاء چلے گئے, ایک وار ہوا صدیقین چلے گئے, ایک وار ہوا شہداء چلے گئے. ارے وہ وقت بھی آیا جب علی مرتضیٰ نے کہا بیٹا اس سے زیادہ نہ دیکھا جائے گا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پیغمبر اسلام نے کہا بیٹا اس سے زیادہ نہ دیکھا جائے گا. سب چلے گئے, لیکن ایک مرتبہ جب آخری وار ہونے والا تھا, ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نہ علی مرتضیٰ ہے, نہ پیغمبر اسلام ہے, نہ ملائکہ ہے, نہ شہداء و صدیقین. ایک مرتبہ حسین نے کہا کیا سب چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک آواز آئی نہیں بیٹا, ارے تیری ماں یہاں موجود ہے, ارے تیرا سر تیرے ماں کی گود میں ہے, ارے فاطمہ تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جائے گی. ارے سر تن سے جدا ہوا, سیاہ اندھیا چلی. ارے زینب نے سید سجاد کو آواز دی, بیٹا کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ جو پردہ خیمہ کو ہٹایا گیا, امام سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے پھوپھی اماں, میرے بابا کا سر وہ نو کے نیزہ پر ہے, میں یتیم ہو گیا, آپ بن بھائی کی ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.